حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرا حبیب، اے میرا رسول، آپ حاسدین کے شر سے خود کو محفوظ بنا، اور اللہ سے یہ ہمیشہ دعا کرو کہ اے پروردگار عالم، مجھے حسد اور حاسدین کے شر سے محفوظ بنا، کیونکہ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، انسان کا دین بھی تباہ ہوتا ہے، ہر چیز انسان کی تباہ ہو جاتی ہے اس بیماری کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ یہ انسان کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے، اس وجہ سے پناہ مانگیں۔ فضیل ایاز کے جن کا اسلامی دنیا کے اندر بڑا نام ہے اور بڑے مشہور اور معروف تائبین میں سے ہیں یہ فضیل ایاز، اپنے زمانے کے بہترین ڈاکو تھے۔ پہلے کیا تھے؟ اپنے زمانے کے بہترین ڈاکو تھے، چور تھے۔ ایک دفعہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے کسی کے گھر میں، کسی مومن کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گئے، تو جیسے انہوں نے دیوار پھیلانگی تو کیا ہوا، وہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی آواز ان کے کان میں پڑی۔ دیکھیے انسان حر کیسے بنتا ہے، انسان فضیل ایاز جیسا باتقوی شخصیت کیسے بنتی ہے۔ ایک بہترین ڈاکو تھا، پھر بہترین شخصیت بن گیا، بہترین کردار رکھنے والا بن گیا۔ تو جیسے ہی اس نے وہ آیت سنی، فوراً اس کے اندر قرآن مجید نے انقلاب برپا کیا، اور یہ بہترین ڈاکو بہترین تائب بن گیا، باتقوی شخصیت بن گئے، اور ایک با کردار، با اخلاق، با تقوی شخصیت کے طور پر یہ دنیا کے سامنے رونما ہوئے۔ تو ان کے بارے میں علماء ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری دینی محافل کے اندر آج بھی ان کے بارے میں واقعات، ان کا نام کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح دینی کتب کے اندر بھی ان کے بارے میں جو واقعات ہیں کثرت سے تحریر کیے جاتے ہیں۔ تو علماء ان کے بارے میں ایک واقعہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا بڑا لائق اور بڑا ذہین طالب علم بیمار ہو گیا، شدید بیمار پڑ گیا۔ تو فضیل ایاز اپنے ایک دوسرے شاگرد کے ساتھ ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ جیسے ان کے گھر پہنچے، حال احوال پوچھا، پھر فضیل ایاز نے اپنے دوسرے شاگرد سے کہا کہ قرآن مجید لے آؤ۔ قرآن مجید لے آئے، سورہ یاسین اس کے سرہانے تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے سورہ یاسین تلاوت کرنا شروع کی، قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا، تو وہ جو شاگرد تھا، جو ذہین اور لائق طالب علم تھا، ان کا شاگرد تھا جو بیمار تھا، اس نے فوراً فضیل ایاز سے کہا کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، میں قرآن مجید نہیں سننا چاہتا۔ بڑے حیران ہوئے، اور پھر اسی وقت اس نے کلمہ شہادتین پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے اس نے کلمہ شہادتین پڑھنے کے لیے زبان کو ہلانا چاہا، زبان حرکت نہیں کر رہی، یعنی کلمہ شہادت نہیں پڑھا، اور اسی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے، روح پرواز کر گئی۔ تو فضیل ایاز نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ اب یہ کیا کہتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ میرے اوپر قرآن مجید تلاوت نہ کرو، میں قرآن مجید نہیں سننا چاہتا، اور پھر کلمہ شہادت بھی پڑھنا چاہا تو اس کی بھی توفیق اس کو نہیں ملی، زبان حرکت نہیں کرتی۔ کیا ماجرا کیا ہے؟ اب اس دنیا سے چلا گیا وہ فضیل ایاز، بڑے پریشان۔ اور پھر فضیل ایاز نے جب یہ واقعہ دیکھا، اس کے بعد فضیل ایاز گھر آئے، اور آ کر گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر، ایک حجرے کے اندر، اور وہ بھی کونے کے اندر آ کے بیٹھ گئے، اور پھر باہر جانا اور لوگوں کے ساتھ آمد و رفت کرنا چھوڑ دیا، ایک کمرے کے اندر خاموشی کی حالت میں بیٹھ گئے، حیران و پریشان، ماجرا کیا ہے؟ تو ایک دن ان کو ایسے ہی کونے کے اندر، کمرے کے اندر ان کو نیند آ گئی، تو دیکھا کہ نیند کے اندر، خواب میں دیکھا کہ وہی ان کا شاگرد سامنے آیا۔ اب فضیل ایاز نے پوچھا کہ تمہاری عاقبت خراب کیوں ہو گئی ہے؟ کیا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے تم قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سننا گوارا نہیں کر رہے، اور کلمہ شہادت کی تمہیں توفیق نہیں ملی؟ تمہاری عاقبت خراب کیوں ہو گئی ہے؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ عوامل کیا تھے؟ تو پھر اس نے وہ عوامل ذکر کیے، وہ اسباب ذکر کیے کہ دیکھیں فضیل ایاز میرے استاد، کیوں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں سن پا رہا تھا، یا مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیں ایک یہاں سے انسان کو عبرت لینی چاہیے کہ بہترین ڈاکو، چور، وہ باتقوی شخصیت بن گئے، اور ایک بہترین طالب علم، ذہین طالب علم، ذہین شاگرد، ایک ذہین انسان جو ہر وقت مسجد کے اندر بھی جاتا ہے، مدرسے میں بھی پڑھتا ہے، اور عبادت اور دینی محافل کے اندر ہر وقت رہتا ہے، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سننا برداشت نہیں کر رہا، اور وہ جو بہترین ڈاکو تھا وہ بہترین باتقوی شخصیت بن گئے۔ یعنی کیسے انقلاب برپا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، اور کیسے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ایک نیک انسان کیسے گمراہ ہو جاتا ہے،
اس کو کون سی بیماری لگتی ہے کہ وہ گمراہی کے حد تک پہنچ جاتا ہے، اور اتنا گمراہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو سننا گوارا نہیں کرتا، کلمہ شہادت اس کو نصیب نہیں ہوتا، اور ایک ڈاکو بہترین معلم بن جاتے، باکردار شخصیت بن جاتی ہے، باتقوا شخصیت بن جاتی ہے۔ تو فضیل ایاز نے وہ پوچھا سبب کہ کون سا سبب تھا، کہ تم ذہین بھی تھے، تم لائق بھی تھے، تم ہر دینی محفل کے اندر شرکت بھی کرتے تھے، تم نماز بھی پڑھتے تھے، مدرسے کے اندر بھی رہتے تھے، مسجد کے اندر بھی رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اس دن کیوں تم نے فرمایا، کیوں تم نے کہا کہ اے فضیل ایاز میرے سرحانے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، اور پھر کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا وہ بھی تمہیں نصیب نہیں؟ سبب کیا تھا، علت کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ اور اس نے کہا کہ میرے اندر 3 برائیاں تھیں، 3 بیماریاں تھیں۔ پہلی برائی یہ تھی کہ میرے اندر حسد تھا۔ کیا تھا؟ میں حاسد تھا اور میں حسد کرتا تھا۔ اور دوسری بیماری کہ جس کی وجہ سے مجھے کلمہ شہادت کی توفیق نہیں ملی، یہ وہ 3 بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے میں اس حالت میں میری عاقبت خراب ہوئی ہے۔ پہلی بیماری حسد، دوسری بیماری چغل خور، میں چغل خوری کرتا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کی چغل خوری میں لگا رہتا تھا، اور تیسری جو بری عادت میرے اندر تھی وہ شراب خوری تھی، میں شراب پیتا تھا، چوری میں کیا کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ یہ 3 بیماریاں تھیں میرے اندر جن کی وجہ سے میری عاقبت خراب ہو گئی۔